السلام سیدہ بنت رسول، السلام فاطمہ زہرا بتول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خداوند قدوس کا کروڑوں بار شکر ہے، اس کا احسان عظیم اور فضل عمیم ہے کہ دولت ایمان کے ساتھ شہزادی مصطفیٰ عروسہ مرتضیٰ ام سید الشہداء مادر حسن مجتبی السیدۃ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دہلیز نور پر جاروب کشی کی آج ہماری 21ویں نشست ہے۔ میں اس یقین کامل کے ساتھ اس دہلیز نور پر جاروب کشی کر رہا ہوں اور آپ کو مجالست کی اور مصاحبت کی دعوت دیتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ہماری یہ سماعتیں اور ہماری یہ مجلسیں ہماری دنیا کی کامیابی کی ضامن بھی ہوں گی اور ہماری آخرت کی کامیابی کی ضامن بھی ہوں گی۔ گزشتہ گفتگو میں سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی رشتہ ازدواج کے حوالے سے ابتدائی گفتگو کی تھی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر نور نظر سیدہ کائنات کو سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اپنے کاشانہ نور کی جانب، یعنی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے کاشانہ نور کی جانب روانہ کر دیا۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ میرے آنے تک انتظار کرنا۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ حوروں کے جھرمٹ میں، ملائکہ اور قدسیوں کے جھرمٹ میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں پہنچیں، اور کچھ لمحات کے بعد نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی صاحبزادی کے گھر تشریف لے آئے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب سیدہ کائنات کے گھر اپنے قدمین شریفین رکھے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ احترام میں اور عقیدت میں کھڑے ہو گئے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز میں اور بڑے شگفتہ انداز میں ارشاد فرمایا، ہا ہنا اخی، میرے بھائی یہاں بیٹھو۔ سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ تعجب کا اظہار کرتے ہوئے عرض کرتی ہیں، اخوکا وقد زوجتہ ابنتک، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے تو اپنی نور نظر لخت جگر کو ان کے رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا ہے، آپ ان کو اپنا بھائی قرار دے رہے ہیں۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زیر لب مسکرا دیے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بے شمار کرامات میں سے، بے شمار فضائل میں سے، بے شمار صفات میں سے، بے شمار اوصاف میں سے یہ ایک وصف اعلیٰ ہے کہ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنا بھائی قرار دیا۔ مرقات المفاتیح میں، جہاں مشکات شریف میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کی ابتدا ہوتی ہے، تو ملا علی قاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جس قدر فضائل تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان فرمائے ہیں، کسی اور کے بیان نہیں فرمائے۔
اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنفس نفیس یہ ارشاد فرماتے ہیں 2 قسمیں یاد کر کے کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اور دانے کے اناج اگایا ہے، مجھے اس ذات کی قسم کہ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی تیری ذات ایمان اور منافقت کے درمیان حد فاصل ہے، جس دل میں تیرا پیار بستا ہے اس دل میں ایمان رہتا ہے، اور جو دل تیرے پیار سے خالی ہے وہ دل ایمان سے بھی خالی ہے۔ اے علی، تجھ سے محبت کرنے والا مومن ہوگا اور تجھ سے نفرت کرنے والا منافق ہوگا۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس موقع پر بھی جب آپ کی لخت جگر نور نظر سیدہ کائنات عروسہ اور شہزادی بن کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے کاشانہ نور میں داخل ہو چکی ہیں، تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو فرمایا ہا ہنا اخی کہ میرے بھائی یہاں بیٹھو۔ یہاں سے دفعتاً میرا ذہن اس سہانے منظر کی طرف منتقل ہو گیا جب نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے، اور تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین صحابہ کے درمیان اور انصار صحابہ کے درمیان رشتہ اخوت کو قائم کر دیا۔ تاریخ انسانی میں یہ رشتہ اخوت ایسا قائم ہوا کہ اس کی نظیر اور اس کی مثال نہیں ملتی۔ مدینۃ المنورہ کے رہنے والے انصار صحابہ نے اپنی ہر ایک چیز میں اپنے بھائی مہاجر کو برابر کا حصہ دار اور شریک بنا لیا تھا۔ ایثار کی، استقامت کی، استقلال کی، قربانی کی، محبت کی، اخوت کی ایسی داستانیں شاید نہ ملے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے نہ صرف اپنے مال میں، نہ صرف اپنے گھر میں، نہ صرف اپنے کاروبار میں مہاجرین صحابہ کو برابر کا شریک کر دیا، بلکہ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ جس انصاری صحابی کی 2 بیویاں تھیں اس نے برضا و رغبت ایک بیوی کو طلاق دے دی اور اس بیوی کا نکاح اپنے بھائی مہاجر سے کر دیا۔ اس موقع پر تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مہاجر کا نام لیتے ہیں اور ایک انصار کا نام لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم بھائی بھائی ہو۔ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مہاجرین اور انصار کے درمیان رشتہ مواخات قائم کرتے جاتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ انتظار کر رہے ہیں، مگر آپ کا نام لبہائے مصطفیٰ علیہ السلام پر نہیں آتا۔ جیسے جیسے صحابہ کرام کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ بجھتا جا رہا ہے۔ جب نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نبوت اور نظر رسالت چہرہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی اور آپ نے ثمر کا اندازہ لگایا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کسی رنجیدگی کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کیا وجہ ہے کہ آپ کے چہرے پر مجھے غم اور اندوہ کی پرچھائیاں نظر آ رہی ہیں، آپ کے چہرے پر مجھے کرب اور علم کے آثار نظر آ رہے ہیں، کیا وجہ ہے، کیا پریشانی ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً بڑے دھیمے لہجے میں ادب و احترام سے اور تعظیم و تکریم کے سنگ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک مہاجر کو اور ایک انصاری کو آپس میں باہم بھائی بھائی بنا رہے ہو اور تقریباً قریب الاختتام ہے، مگر مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ وہ منظر کیسا منظر ہوگا اور وہ نظارہ کیسا نظارہ ہوگا کہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ تھاما اور ہاتھ تھام کر ارشاد فرمایا انا اخوک فی الدین والدنیا والآخرہ، اے علی کسی کا بھائی کوئی ہے، 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 مگر مرتضیٰ کا بھائی خود مصطفیٰ ہے، اور ہماری یہ اخوت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی لفظ جگر نور نظر سیدہ کائنات کا ہاتھ
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست نور میں دیا تو اپنی بیٹی سے یہ ارشاد فرمایا کہ بیٹی اس وقت آپ کے لیے انسانیت میں اس سے بہتر کوئی فرد نہیں۔ اور پھر کائنات نے دیکھا کہ اس کائنات انسانی میں ایسا گھر، جس گھر کے اندر محبت بھی تھی، جس گھر کے اندر ایثار بھی تھا، جس گھر کے اندر احساس بھی تھا، جس گھر کے اندر عبادت بھی تھی، جس گھر کے اندر زہد بھی تھا، جس گھر کے اندر تقوی بھی تھا، جس گھر کے اندر پرہیزگاری بھی تھی، جس گھر کے اندر عفت بھی تھی، جس گھر کے اندر عصمت بھی تھی، جس گھر کے اندر شہادت بھی تھی، جس گھر کے اندر طہارت بھی تھی، جس گھر کے اندر نظافت بھی تھی، جس گھر کے اندر نفاست بھی تھی، جس گھر کے اندر عبادت بھی تھی، جس گھر کے اندر ریاضت بھی تھی، تمام اوصاف کا جامع یہ گھر تھا۔ جب باپ علی المرتضیٰ ہوں گے، جب والدہ سیدۃ النساء ہوگی، تو پھر اولاد بھی تو حسن مجتبیٰ اور سید الشہداء ہوں گے۔ انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ نور جاری رہے گا، اور کل وقت پر 8 بجے آپ کی خدمت اقدس میں دوبارہ اسی تابدار اور تابناک انوارات کی جھڑیوں کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ کل تک کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہماری اس مجالست کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عروسی کے دن یعنی شادی کے دن اپنی صاحبزادی کے گھر آ کر کون سے اعمال سر انجام دیے، اور کس طرح اپنی لخت جگر نور نظر کی نئی زندگی کی ابتدا فرمائی، اس کا ذکر انشاءاللہ العزیز کل کی ذکر نور میں ہوگا۔ کل تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اس ذکر نور کے تصدق سے ہماری دلوں کی ظلمتوں کو دور کر دے، ہماری روحوں کی ظلمتوں کو دور کر دے، ہمارے نفوس کی ظلمتوں کو دور کر دے، ہمارے سماج کی ظلمتوں کو دور کر دے، ہمارے معاشرے کی ظلمتوں کو دور کر دے، اور اس نور کے اجالے میں، اور اس نور کی ضیاؤں میں، اور اس نور کی شعاؤں میں، اور اس نور کی تابناکیوں میں، اور اس نور کی درخشندگیوں میں، اور اس نور کی رخشندگیوں میں ہماری زندگی کے سفر کو اختتام پذیر فرمائے۔ یہ نور ہمارے ساتھ رہے زندگی میں، نزا کے وقت، قبر میں، حشر میں، قیامت کے دن، اور اسی نور کے جلو میں تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہمیں جنتیں عطا ہو جائیں۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الخاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس عید الظالمی فی الموکب والمستہم۔ ایک نظر للہ ادھر، یا رحمت للعالمین، بے کس و مظلوم کا دارین میں کوئی نہیں۔ یا رب العالمین جو اہل ایمان اس دار فانی سے رخصت ہو چکے، ان کی قبور کو جنت کے باغیچے فرما دے، ان کی قبور کو اس سلسلہ نور کے انوارات سے منور فرما دے۔ جو اہل ایمان بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما دے۔ جو اہل ایمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ ہر صاحب ایمان کی زندگی کو مسرتوں سے بھرپور کر دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ مرتے وقت کلمہ شہادت کی تلاوت اور چہرہ مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی زیارت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔